بیت بازی کا سلسلہ بیحد اہم سلسلہ تھا، اور یہ خیال ہوا اور آج کل یہ مقبول بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کو پھر سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ جو ادب کا سلسلہ ہے یا تعلیم کا سلسلہ ہے یا جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، یہ سب آپ کے دم سے ہیں، طلباء کے دم سے ہیں۔ یہی طلباء ہیں جو مستقبل کے معمار ہیں۔ اگر یہی نہیں ہوں گے، انہی کی تربیت نہیں ہوگی، تو یہ عمارتیں، یہ زیب و زینت، یہ آرائش سب بیکار ہے۔ سارا کورس بیکار ہے اگر طلباء کی ذہنی تربیت نہیں ہوتی۔ تو ہماری کوشش ہوگی، ہمارے ساتھیوں کی بھی اور آپ سب کی بھی کوشش ہے کہ ہم ادھر بھی توجہ کریں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ تربیت، تہذیب۔ ہماری جو یونیورسٹی ہے یہ تہذیب کے لیے جانی جاتی ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کہیں جاتے ہیں، آج بھی شہروں میں جب ہم نکلتے ہیں یا کہیں اور باہر جاتے ہیں تو پوری محفل میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علی گڑھ کا آدمی ہے۔ آپ کو یقین آنا چاہیے، اور یقین نہ آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا ایک ٹور گیا ہوا تھا نینی تال، جو ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے، اور 8-10 لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ دور اس کلب میں دور 2-3 صاحبان بیٹھے تھے جو ہماری آوازیں نہیں سن رہے تھے، صرف ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور گفتگو کا انداز دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے ایک صاحب اٹھ کر آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ لوگ علی گڑھ سے آئے ہیں؟ ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کیسے سمجھا، اور پھر ہمارے جو استاد تھے کوکب قدر صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم لوگ علی گڑھ سے آئے ہیں۔ آپ کون؟ ایسے ہی پوچھتے تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی، اور ہم اس زمانے میں ریسرچ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اندازہ کیسے ہوا؟ اتفاق سے ہم میں سے کوئی اس وقت شیروانی میں نہیں تھا، اگر شیروانی میں ہوتے تو ہم یہ سمجھتے کہ شیروانی دیکھ کے انہوں نے سمجھ لیا۔ تو انہوں نے کہا اندازہ کیا کرنا، دور میں بیٹھے تھے، آپ کی آواز تو نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ لوگ جس طرح بیٹھے تھے، گفتگو میں آپ لوگوں کا جو انداز تھا بولنے کا، بغیر آواز سنے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اپنے دیار کا کوئی قافلہ یہاں آ گیا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ علی گڑھ وہ چیز ہے، علی گڑھ نہیں، جہاں بھی آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوں، اس سوسائٹی کی چھاپ آپ ہوتے ہیں، پہچان آپ ہوتے ہیں۔ تو ہماری تو جو یونیورسٹی ہے، یہاں ہم لوگ صرف تعلیم نہیں حاصل کرتے، ایک شناخت حاصل کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم علیب کہلاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو ادارے مشہور ہیں وہ اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، اور ان کے طلباء فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں ادارے سے ہیں۔ ایسے بہت سے ادارے ہیں دنیا میں، انہی اداروں میں سے ہماری یونیورسٹی بھی ایک ادارہ ہے، اور ایک ایسا ادارہ ہے ہماری یونیورسٹی جس کے طلباء دنیا میں کہیں چلے جائیں وہ پہچان لیے جاتے ہیں، سفر کر رہے ہوں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ میں نے پتہ نہیں آپ لوگوں سے ذکر کیا یا نہیں، ابھی پچھلے دنوں میں آ رہا تھا تو علی گڑھ سے ذرا پہلے ایک نوجوان سی لڑکی جو برقعے میں تھی، اور ایک صاحب، یہ لوگ، ہم لوگوں کو بھی علی گڑھ اترنا تھا اور وہ دونوں بھی اپنی سیٹ سے اتر کر گزر رہے تھے ہمارے سامنے سے۔ تو ایک نظر میں وہ لڑکی نقاب پوش تھی۔ میں نے کہا اپنے بچوں سے کہ دیکھو یہ جو لڑکی جا رہی ہے نا، یہ تو علی گڑھ میں پڑھتی ہوگی یا علی گڑھ میں پڑھ چکی ہے، اور یہ اگر اس کے شوہر ہیں یا بھائی ہیں جو بھی اس کے ساتھ ہیں، یہ مجھے علی گڑھ کے نہیں لگتے۔ یہ میرا اندازہ تھا، غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اور پھر اتنی دیر میں ہم لوگ بھی اپنا سامان لے کر دروازے پہ پہنچ گئے۔ تو وہ جو صاحب تھے، تو ان سے میں نے پوچھا آپ کو علی گڑھ اترنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو میں نے پوچھا آپ یہیں رہتے ہیں؟ تو بولے نہیں میں تو نہیں رہتا، یہ میری میسز رہتی ہیں یہاں۔ اپنی بیگم کے بارے میں بتایا اس نے۔ میں نے کہا کہ میسز یہیں رہتی ہیں، یہیں پڑھا انہوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں انہوں نے پڑھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھا انہوں نے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ دیکھیے، پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں نے یہاں تعلیم نہیں حاصل کی۔ انہوں نے کچھ بھی گفتگو نہیں کی، دونوں میاں بیوی ساتھ جا رہے ہیں، لیکن چلنے کا انداز بتا رہا ہے، ایک نقاب پوش لڑکی کے چلنے کا انداز بھی بتا رہا ہے کہ وہ علی گڑھ کی ہے۔ تو ہم جب چلتے ہیں نا، ہم جب باتیں کرتے ہیں، ہم جب بیٹھتے ہیں، تو ہمارے ارد گرد کی فضا بولنے لگتی ہے کہ ہم کس کمیونٹی سے ہیں، ہم کس ادارے سے ہیں، ہم کس تہذیب سے ہیں، ہم کس طرح سوچ رہے ہیں۔ ہر بات ہماری چال ڈھال سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو ہم صرف یہ نہیں ہے کہ یہ دیار سر سید کے اسٹوڈنٹ ہیں، بلکہ اردو زبان کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے ٹپکنا چاہیے نا کہ انہوں نے اردو پڑھا ہے۔ تو اردو پڑھا ہے، اردو میں سوچتے ہیں، اردو ان میں رچ بس گئی ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم اردو کے مختلف رنگ روپ سے واقف ہوں، نہ صرف یہ کہ واقف ہوں، بلکہ وہ رنگ روپ ہمارا رنگ بن گیا،
ایسا لگے ہم جہاں کھڑے ہوں تو پتہ چلے کہ ہاں یہ انہوں نے اردو میں ایم اے کیا ہے، انہوں نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے، انہوں نے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی نہیں کی ہے لیکن وہاں سے ہو کر آئے ہیں جہاں کی فضا میں اردو بسی ہوئی ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کا یہ پروگرام، جس میں ہم لوگ بیت بازی کے پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے رہیں۔ آپ سب لوگ خوش آمدید، اس پروگرام میں آپ شامل ہیں اور آئندہ کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ یہ تو پہلا مقابلہ ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ جو مقابلہ کریں گے تو اس میں یہ بھی رکھیں گے موضوعاتی طور پر، یعنی کوئی موضوع آپ کو دیا جائے گا اور اس موضوع سے متعلق شعر ہم لوگ پڑھیں گے۔ میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پروگرام کے آرگنائزر آفتاب عالم نجوی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے آپ سب لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ آئندہ ہم لوگ یونیورسٹی کے دیگر شعبوں کے طلباء اور طالبات کو بھی مدعو کریں گے اور انشاءاللہ ایسے ہی پروگرام ہوگا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ہمیں سال اول میں جو یہ بچے ہیں ان میں 3 بچوں نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے، ایک برابر نمبر ہے، تو یہ ایک اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں میں کس قدر جو ہے ایک محنت کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ تو میری طرف سے بھی تالیاں آپ لوگوں کے لیے بھی۔ اور میں پہلا نام لیتا ہوں رخشندہ فاطمہ کا، تشریف لائیں۔ دوسرا نام ہے تمیم فاطمہ، انہوں نے بھی 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ تمیم فاطمہ، اور اس کے بعد دانستہ پروین، انہوں نے بھی 3rd پوزیشن حاصل کی ہے۔ دانستہ، دوسری پوزیشن احتشام الحق نے حاصل کی ہے، تشریف لائیں۔ اور پہلی پوزیشن درخشاں کی آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اس کے بعد ابھی تک ایم اے سال آخر کے 2 بچوں کا پتہ چل سکا ہے کہ جنہوں نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، جس میں ہاشم جان کا نام ہے 2nd پوزیشن پہ، تشریف لائیں۔ پہلا نام عبدالرشید فاروقی کا ہے، انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، تشریف لائیں۔ آپ سبھی کا بے حد شکریہ۔ بازی کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ میں ایک شعر، غالب کا پہلا ہی شعر دیوان کا، اسی سے اسٹارٹ کرتا ہوں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ اور عمار کی طرف اشارہ ہے کہ آپ وہاں سے اسٹارٹ کریے۔ اسی شہر میں کئی سال سے میرے کچھ قریبی عزیز ہیں، اسی شہر میں کئی سال سے میرے کچھ قریبی عزیز ہیں، انہیں میری کوئی خبر نہیں، مجھے ان کا کوئی پتہ نہیں۔ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے۔ یوں بڑھی ساتھ بساتھ لذت درد فراق، یوں بڑھی ساتھ بساتھ لذت درد فراق، رفتہ رفتہ خود کو میں نے دشمن جا کر دیا۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا۔ آ گئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم و حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔
ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، ہر طرف ہے جہل کا بازار گرم، اہل فن کیوں کر نہ کھائیں پیچ و تاب۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، یہ قیام کیسا ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا، ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے۔ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمیں کا بوجھ اٹھانے والے کہاں گئے۔ یہ بات تم نکال دو اپنے دماغ سے، یہ بات تم نکال دو اپنے دماغ سے، کہ معذرت کریں گی ہوائیں چراغ سے۔ یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کسی شام گھر بھی رہا کرو، یوں ہی بے سبب نہ پھرا کرو کسی شام گھر بھی رہا کرو، وہ غزل کی سچی کتاب ہے اسے چپکے چپکے پڑھا کرو۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی آنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب شوق سے تم محفل اغیار میں بیٹھو، اب شوق سے تم محفل اغیار میں بیٹھو، یہاں جوش خلوت میں عجب لطف اٹھا ہے۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، انیس دم کا بھروسہ نہیں ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، یہ ادائے بے نیازی تجھے بے وفا مبارک، ایسی بے رخی کیا کہ سلام تک نہ پہنچے۔ یارب کوئی ہو عشق کا بیمار نہ ہوئے، یارب کوئی ہو عشق کا بیمار نہ ہوئے، مر جائے ولے اس کو یا آزار نہ ہوئے، زندہ میں پرسے توق پڑے قید میں مر جائے، پردہ میں محبت میں گرفتار نہ ہوئے۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی، بتان رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانا والے، ادھر آبے ابے او چاک گریباں والے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ ایک قطرہ ہی سہی آنکھ میں پانی تو رہے، ایک قطرہ ہی سہی آنکھ میں پانی تو رہے، اے محبت تیرے ہونے کی نشانی تو رہے۔ اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر۔